الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ حضرات، ایک صاحب نے بڑی اہم بات بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ 6 ستمبر 1990 کو ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف ایک خاتون انیتا پرتاپ بول رہی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں نئی دہلی میں ٹائم میگزین کی نمائندہ ہوں اور آپ سے مل کر کے عورت کے مقام سے ریلیٹڈ کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ مقررہ وقت پر وہ دفتر میں آئیں۔ ان کے پاس انگریزی کا ایک ٹائپ کیا ہوا آرٹیکل تھا۔ یہ اسلام میں عورت کی حیثیت کے بارے میں تھا اور اس کا عنوان تھا پردے کے پیچھے۔ گفتگو کے دوران انہوں نے بتایا کہ یہ آرٹیکل ہمارے پاس ٹائم کے صدر دفتر نیو یارک سے آیا ہے۔ ہمارا میگزین ایک مضمون چھاپنا چاہتا ہے جس میں عورت کے بارے میں اسلام کی تعلیمات بتائی جائیں گی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہمارے صدر دفتر نے کچھ مسلم ملکوں میں ٹائم کے نمائندوں کو لکھا وہ موضوع سے متعلق ضروری معلومات حاصل کر کے بھیجیں۔ ان معلومات کو سامنے رکھ کر نیو یارک کے ایڈیٹر نے یہ آرٹیکل تیار کیا۔ اب اس آرٹیکل کو دوبارہ مختلف ملکوں میں ٹائم کے نمائندوں کے پاس بھیجا گیا ہے کہ وہ اپنے یہاں کے مستند علماء سے مل کر اس کے اندراجات کے جانچ کریں اور ان کی تصدیق یا تصحیح کر کے دوبارہ صدر دفتر نیو یارک کو بھیجیں۔ ہماری ان ترمیمات کو سامنے رکھ کر نیو یارک کا ایڈیٹر آرٹیکل کو دوبارہ لکھے گا اور اس کے بعد اس کو ٹائم میں چھاپا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی چیزوں میں ہمارا طریقہ چیک اینڈ ری چیک کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا ایک مضمون کی تیاری میں آپ لوگ اتنا زیادہ محنت کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں خاتون نے کہا کہ ہمارا میگزین ٹائم انٹرنیشنل یعنی ساری دنیا میں جاتا ہے اور ہر ملک اور ہر قوم میں پڑھا جاتا ہے۔ ایسی حالت میں ہم اس کا تحمل نہیں کر سکتے کہ ہم اس میں کوئی غلطی کریں۔ ٹائم کے نمائندہ کے یہ جملہ بے حد سبق آموز ہے۔ ٹائم کا مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا میں اپنے پرچے کے لیے خریدار حاصل کرے، اس لیے اس کا نام ٹائم انٹرنیشنل رکھا گیا ہے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ہر شمارہ لوگوں کی غلطیوں سے خالی دکھائی دے۔ اگر لوگ محسوس کریں کہ اس کی رپورٹر اور اس کی معلومات غلط ہوتی ہے تو لوگ اس کی خریداری کی طرف مائل نہیں ہوں گے۔ ٹائم اپنے پرچہ کو ساری دنیا میں پھیلانے میں کامیاب نہ ہوگا۔ ٹائم اپنے پرچے کی غیر مقبولیت کا تحمل نہیں کر سکتا، اس لیے وہ اس کا تحمل بھی نہیں کر سکتا کہ اپنے صفحات میں ایسی باتیں چھاپے جو غلط یا خلاف واقعہ ہوں اور نتیجتاً لوگوں کو اس سے دور کر دینے کا سبب بن جائے۔ یہی نفسیات زیادہ بڑے پیمانے پر دین کے داعی کی ہوتی ہے۔ داعی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو اللہ کے تمام بندوں کے لیے قابل قبول بنائے۔ اسی مقصد کے پیش نظر داعی ہر ممکن تدبیر کے ذریعے اس کا اہتمام کرتا ہے کہ اس کے اور مدعو کے درمیان ایسی کوئی بات پیش نہ آئے جو مدعو کو دین حق سے بیزار کر دے، جس کے نتیجہ اس صورت میں نکلے کہ اللہ کا دین مدعو کو مشتبہ دکھائی دینے لگے، وہ مدعو کی نظر میں قابل قبول نہ رہے۔ اس مقصد کے لیے داعی ہر قسم کی غلطی سے بچنے کا مکمل اہتمام کرتا ہے۔ وہ مدعو کی پسندیدہ زبان میں کلام کرتا ہے۔ وہ دین کو اس کے سامنے قول بلیغ کے اسلوب میں پیش کرتا ہے۔ وہ مدعو کی زیادتیوں پر یک طرفہ طور پر صبر کرتا ہے۔ وہ تالیف قلب کے ذریعے اس کے دل کو نرم کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو تمام اخلاقی کمزوریوں سے پاک کرتا ہے۔ وہ آخری حد تک مدعو کا خیر خواہ بن جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات وہ ایک صحیح اور جائز بات کے سلسلے میں بھی مدعو کی ضد کو مان لیتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر مدعو کے اصرار پر لفظ رسول اللہ کو کاغذ سے مٹا دیا تھا۔ ٹائم میگزین کے نمائندہ نے کہا کہ ہم غلطیوں کا تحمل نہیں کر سکتے۔ یہی بات ایک داعی کو مزید شدت کے ساتھ کہنا ہے
تائی کا احساس یہ ہونا چاہیے کہ میں ایسی کسی بات کا تحمل نہیں کر سکتا جو مدعو کو میرے پیغام سے دور کر دے۔ میں ایک طرفہ طور پر یہ ذمہ داری لوگوں کی مدعو کو اپنے پیغام حق کے بارے میں بدزن نہ ہونے دوں۔ میں ہر اس قول یا فعل سے بچوں گا جو مدعو کے اندر مخالفانہ نفسیات پیدا کرے اور میری بات کو اس کے لیے ناقابل قبول بنا دے۔